خطیب آل محمد جناب سید امیر نواز شاہ صاحب، اور ان کے بعد خطیب آل محمد علامہ حافظ اسد عباس جون آف چکوا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، وآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور بغیر وضو کے ان 14 معصومین کے جو اسم ہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک علامہ صاحب کی ایک روایت ہے، میں نے جو علامہ گزرے علامہ وزیر حیدر، بہت ہی نیک عالم، یعنی وہ یہ تھے کہ ساری زندگی وہ اپنی گاڑی نہیں لے سکے۔ علامہ بہت بڑے تھے، کیا کہ وہ مجلس کی فیس نہیں مکاتے تھے، جہاں بھی کسی نے بلایا ہے وہ بس پر بھی اس نے سفر کیا ہے۔ اس کی ایک میں مجلس سنی، اس نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کو بنایا تو کعبے کی مٹی بچ گئی۔ پوچھا یا اللہ یہ مٹی بچ گئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ پروں پر اس مٹی کو اٹھاؤ اور آسمانوں کی طرف جاؤ۔ جبریل نے اٹھائی مٹی، آسمانوں کی طرف گیا اور اللہ کا حکم ملا اب اسے چھڑک دے۔ اس نے پر مارے، زمین اٹھی، زمین پر گری، جہاں جہاں وہ مٹی کا قطرہ گرا وہاں مسجد بنی۔ پھر اس نے کہا کہ جب کربلا میں مولا حسین شہید ہوئے تو مولا حسین کا خون آیا زمین پر، پھر اللہ کا حکم ہوا جاؤ اٹھاؤ اسے آسمان پر لے آؤ۔ پھر اس نے خون اٹھایا مولا حسین کا، آسمان پر گیا، پھر خالق کی آواز آئی کہ اسے زمین پر پھینک دے۔ پھر اس نے جب چھنکا تو جہاں جہاں وہ قطرہ آیا وہاں امام بارگاہ بنا۔
یہ کوئی عام گھر نہیں. آپ عبادت کرتے ہیں, نماز ہے, بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے. یعنی اگر آپ, مجھے یقین ہے کہ آپ باوضو ہوں گے, لیکن جن کو نہیں پتا وہ باوضو ہو کر ماتم کریں, باوضو ہو کر مجلس سنیں, تو اس کا اجر کیا کہتے ہیں نا, سونے پر سہاگا. تو مولا آپ کو آباد رکھے. میں نے آیت پڑھی سورہ عذاب کی, جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا اور اہل بیت کو پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. جیو ایک حکیم جس کا نام ہے خالد علوی, اس نے ایک رسالہ لکھا. اس میں لکھتا ہے کہ اصلی اور نقلی شہد کی پہچان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 روٹیاں پکا لیں, ایک روٹی پر اصلی شہد لگا دیں, ایک روٹی پر نقلی شہد لگا دیں, اور دونوں روٹیاں کتے کے آگے ڈال دیں. کتا اصلی شہد والی روٹی کو منہ نہیں لگائے گا, نقلی شہد والی روٹی کو اٹھا لے گا. اس کی وجہ پھر اس نے ایک روایت بیان کی. کہتے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام شہد کی مکھیوں پر سوال کیا کہ تم مختلف پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہو, اللہ اس میں مٹھاس بھی پیدا کرتا ہے اور شفا بھی پیدا کرتا ہے. تو مکھیوں نے مل کر جواب دیا, یا رسول اللہ, جب ہم مختلف پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہے, جب بیٹھتی ہیں تو مل کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑتی ہے. محمد محمد. تو پتہ چلا کہ جو بندہ بد اخلاق ہے وہ درود پڑھے تاکہ اس میں مٹھاس ہے, اور درود پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے. اور درود پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ کئی بار آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے, ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ, 1000 ہاتھوں کے ساتھ 1000 انگلیاں, 1000 پوٹے, وہ کوئی چیز گن رہا ہے. اللہ کے رسول ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا کہ کیا گن رہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ, بارش کے قطرے گن رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کیا تم جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کتنے گرے ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ, جب سے بارش نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے یہ پتا ہے کہ سمندر میں کتنے قطرے گرے, دریاؤں میں کتنے گرے, صحرا میں کتنے گرے, آبادی میں کتنے گرے. پیغمبر فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جو تو شمار نہ کر سکتا ہو. عرض کہ یا رسول اللہ ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب چند مومن مل کر آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھتے ہیں اس کا ثواب میں نہیں شمار کر سکتا. محمد محمد. تو علی کی طہارت قرآن سے ثابت ہے. بھئی کون نہیں جانتا کہ علی اہل بیت کے فرد کا نام ہے. ایک مرتبہ ایک سیل آیا عبداللہ بن عمر کے پاس, آ کر کہتا عبداللہ بن عمر تیری نگاہ میں اصحاب رسول میں سے افضل ترین اصحابی کون ہے؟ اور عبداللہ بن عمر کہتا ہے صدیق اکبر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم عبد الرحمن بن عوف. جیسے ہی چوتھے مقام پر عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا سہل پریشان ہو جاتا ہے. کہتا ہے عبداللہ بن عمر اینا علی ابن ابی طالب, تو چوتھے مقام پر بھی علی کا نام نہیں لیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہو سہل تو نے مجھے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے میں
پوچھا ہے اور جہل سر تو نے مجھے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے علی تو اہل بیت میں شامل ہے یا علی تو علی کی طہارت قرآن سے ثابت ہے اور یہاں میں ایک عقلی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ طہارت کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں پہلا طریقہ کہ مالک کہے کہ یہ چیز پاک ہے تو طہارت ثابت دوسرا طریقہ کہ 2 عادل عالم کہے کہ یہ چیز پاک ہے تو طہارت ثابت تیسرا طریقہ اجے آواز صحیح کوئی نہیں ہے جی آج سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد تیسرا طریقہ آواز کھچنا پہ ہے پہلے 2-3 دن بہت اچھا تھا سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد بس ہوں صلی علی محمد والے محمد تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں مثلا یہ رومال یہ نجس ہو جاتا ہے میں اسے آب کلیل سے 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ نچوڑ دوں تو طہارت ثابت چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد تو سندر میرے علی میں کھونا تو اسی ادھر کیوں گئے تو تیسرے آنکھوں سے دیکھ لیا تو میرے مولا علی کی طہارت 3 طریقوں سے ثابت ہے پہلا طریقہ کہ مالک کہے علی کے مالک نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دوسرا طریقہ تو عادل عالم گواہی دے جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے پیغمبر اسلام نے پڑھ کر سنا دی تیسرا طریقہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اللہ نے علی کی طہارت پوری کائنات کو آنکھوں سے دکھا دیا فرمایا ہو جہلو اگر علی پاک نہ ہوتا تو کعبہ میں کیوں آتا صلی اللہ محمد والے آل محمد ایک اور صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد والے محمد ایک مرتبہ اللہ کے رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ پروردگار تو نے مجھے کائنات کا ہادی بنا کر بھیجا ہے تو نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے میں دعا کرتا ہوں مجھے مددگار عطا کر اپنے گھر سے خالق کی آواز آئی اے میرے رسول میں بھی اسی دعا کا انتظار تھا یعنی تو نے مددگار مانگا ہے میرے گھر سے تو ملے گا ادھر رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ادھر اسد کی ماں اسد کی بیٹی گھر سے چلی آئی کعبہ کے قریب بی بی نے طواف کرنا شروع کیا طواف کرتے کرتے ایک جگہ ٹھہری جیسے ہی ٹھہری دیوار کعبہ شک ہو گئی بھئی بڑے سے بڑا مرد ہو اگر اس کے سامنے سے دیوار پھٹ جائے وہ ڈر جائے گا ڈرے گا بھاگے گا علی کی ماں ڈری نہ بھاگی کہا ڈرے ہمارے دشمن بھاگے ہمارے دشمن میں تو نہ ڈرنے والے کی
की माँ हूँ। बस बीबी अंदर दाखिल हुई, दीवारें काबा बंद हो गई, मौला का नजूल हुआ। अल कुरान मा अलियन, अलियन मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। भाई कोई मुल्ला छोटी सी छोटी रिवायत दिखा दे कि अली के काबे के आने के बाद किसी ने काबे को गुस्ल दिया हो, भाई कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि अली है भी पाक। अली है काबा पाक हो गया। तो नजासत वहां होती है जहां पैदाइश हो, जहां नजूल हो, वहां नजासत नहीं होती। फिर पैगंबर ने फरमाया अल कुरान मा अलियन, अलियन मल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो फिर कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी तह, अली भी तह, कुरान भी सैयद, अली भी सैयद, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी सादिक, अली भी सादिक, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, अली भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी मुस्तफा के पास आया, अली भी मुस्तफा के पास आया। अल कुरान मा अलियन, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तो फिर कुरान भी नाज़िल हुआ, अली भी नाज़िल हुआ। मौला आपको सलामत रखे। जियो जियो। अब खालिद की आवाज आई, ऐ मेरे रसूल, मददगार मांगा था मेरे घर से, जाओ उसे ले आओ। अल्लाह के रसूल है काबा में, काबा में सलाम किया, चाची अम्मा मेरा सलाम। बीबी ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह के रसूल, चाची अम्मा सलाम। बीबी कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरा भी आप पर सलाम। और जो कहता है, भाई देखे कि कोई बंदा अहले बैत से जान कौन छुड़वाता है? मुनाफिक। अहले बैत से जान कौन छुड़ाता है? मुनाफिक। तो फिर याद रखें, एक लम्हा भी अहले बैत की मोहब्बत के बगैर गुजारना वो मुनाफिक का काम है। सबसे बड़ी है बड़ी नमाज। रसूल दीन में पहली क्या है? नमाज। जो कहे कि मैं अली के बगैर जन्नत में चला जाऊंगा, इन 14 के बगैर, और जन्नत तेरे बाप की नहीं वो तू अगर नमाज में, तशहुद में अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद नहीं पढ़ता तो फिर तेरी नमाज नहीं, तेरी टकरे है। तो फिर तू कैसे जान छुड़ाएगा? वो नमाज तो तब कबूल है कि जब तशहुद में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ेंगे। जो कहे कि बगैर अली की मोहब्बत के मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, बीबी ने अली को उठाया, उठाकर पैगंबर के हाथ में दिया। अली ने आंख खोली, क्योंकि बीबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन से ना रोता है, ना खोलता है, ना दूध पीता है। जैसे अली के रसूल के हाथों में अली है, आंखें खोली। अब पैगंबर फरमाते या अली 3 दिन से आंखें क्यों नहीं खोली? या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं खोली कि मैं चाहता था कि पहले रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करूं। फिर रो क्यों नहीं? या रसूलुल्लाह रोने को दिल बहुत चाहा, लेकिन मैं था माँ का साथी, और साथी होकर मुझे रोना पसंद नहीं। अच्छा, फिर दूध नहीं पिया? या रसूलुल्लाह
دنیا کا قانون یہی ہے کہ گواہ کا سارا خرچ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے. میں آپ کا گواہ بن کر آیا ہوں، لہذا غذا کا بھی انتظام آپ کریں گے. اب اللہ کے رسول نے علی کے منہ میں زبان دی، فرمایا یا علی کچھ سناؤ. عرض کی یا رسول اللہ قرآن سناؤں، تورات سنوں، انجیل سنوں، زبور سناؤں. اب لے کر آئے گھر میں، جھولے میں سلایا. جھولے میں علی سو رہے تھے، اور مکہ کے اس دور میں مکہ میں ایک سانپ رہتا تھا جو حلالی حرامی کی پہچان تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ خبیث آتا سونگتا، حلالی ہوتا سونگ کر چلا جاتا، جو حرامی ہوتا اس پر زہر ڈال دیتا. جب علی سو رہے تھے یہ نکلا آیا، اس نے چاہا کہ میں سونگوں. علی نے چھوٹی چھوٹی انگلیاں اس کے منہ میں ڈالی، اسے چیر کر رکھ دیا. ماں نے دیکھا، دے کر کہا میرا بیٹا حیدر ہے. پھر آئے لوگ پوچھنے کے لیے، کیونکہ جس کو کوئی بچہ ہوتا ہے پھر ہم جاتے ہیں پوچھنے، مبارک دینے کے لیے. ہاں جی ہاں جی جاتے ہیں نا ماشاءاللہ. رسول تو کائنات کی سب سے بڑی کائناتی رسول کی ہے. ہاں جی بالکل. تو کمی پھر چلتے ہیں ہاں جی مبارک مبارک دینے کے لیے، اور پوچھتے بھی ہیں یہ کس کی شکل ہے. زیادہ تر عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ کس کی شکل ہے. بچہ پیدا ہو تو سونا ہوئے زیادہ نانا نانے دی شکل، بڑی توجہ، چس آ جائے گی. پہنچ گئے پہنچ گئے. جو ہوئے تھوڑا کوڑا ایسی دادے دی شکل ہے. یہ دنیا ہے کیا نانا یا دادا. جب رسول کو نے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی شکل ہے، رسول نے کیا کہا کہ جو جس کے گھر میں آتا ہے. بولا بولا لیلال کلندر یا مرشد یا مہربانی. جو جس کے گھر میں آتا ہے اسی کی شکل ہوتا ہے. اللہ کی آواز ہے میرے رسول کہنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ کہو نا علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی یمن اللہ، علی نفس اللہ، علی ید اللہ. تو رسول نے بھی کہہ دیا علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی نشان اللہ، علی ید اللہ. جب کہہ دیا پھر سوچا کہ میں نے مانگا تھا اپنے کے لیے، اب اللہ ایک ایک کر کے پھر واپس لے لیا. لہذا رسول نے وہ جملے کہہ دیے جو اللہ نے نہیں کہے تھے. اب علی کیا کہتے ہیں، رسول کیا کہتے ہیں؟ علی لہو کا لمی، علی دموں کا دمی، علی جسم کا جسمی، علی روحی روحی. کہ علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی روح میری روح. جب رسول نے یہ کہا تو مولا جھولے میں مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا مولا اب مسکراتے کیوں ہو؟ کہا تو نے دیکھا نہیں آج ہم بانٹے گئے آدھے اللہ کے آدھے رسول کے. جو مجھ سے محبت کرے گا آدھی اللہ سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا. جو مجھ سے نفرت کرے گا آدھی اللہ سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا. بولا بولا لیلال کلندر بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے سنا ہے آج 3 بندے منہ سے کٹوا کر آئے.
میں خوش ہوا ہوں. چلو کوئی نہیں یہ غریب سید مان لیں بابا جی آپ کو کلین شیو کرا کہ فائدہ کلین شریف حرام ہے. میں مچھا نکال پہ ماشاءاللہ مچھا تو پاوے اس طرح پھروا تو گوڑا کوئی نہیں داڑھی ہو گئے مچھا وڈے بھی نہ ہو گئے کہ پانی جو وجہ کو رکاوٹ بنیا کھڑا ہو. ہاں جی پانی حرام رکاوٹ بنے پھر پانی تو تھوڑا جائے گا نا پیار تو نہیں اترنی. بڑی مہربانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں. پہلے بھی آپ نے سنی ہے لیکن آج بھی ایک دلیل ایک میں دے دوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یا جو مجلس میں نہیں آتے جو دکانوں پر بیٹھے ہیں بیٹھکوں پر بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل جائے. چونکہ یہ ویڈیو بن رہی ہے جو ذکر حسین میں بیٹھے ہیں واہ واہ ان کی ویڈیو ذکر حسین کے ساتھ بن رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو بازار میں بیٹھے ہیں ان کی بازار کی ویڈیو بن رہی ہے ایام محرم میں. جو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کی تصویر بن رہی ہے. سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ جو انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے وہ ہوا میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے. اگر انسان کی آواز منہ سے نکلتے ہی ختم ہو جاتی فنا ہو جاتی اس موبائل میں ریکارڈنگ نہ ہو سکتی. پتہ چلا آواز ہوا میں موجود ہے لیکن اس میں ایک آلہ اس آلے کا کام ہے اس آواز کو محفوظ کر لے. آواز کو محفوظ کر لے. اور سائنسدان یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے آلات ایجاد کیے جائیں کہ آج سے کئی ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے کیونکہ ہم آلے کے ذریعے سے انبیاء کی آوازیں سن سکیں. اس لیے ہمیں اور آواز سننے کا شوق ہی نہیں ہے. ہم تو مقام غدیر سے پیغمبر کا اعلان غدیر سننا چاہتے ہیں. یہ آواز محفوظ. اب سائنسدانوں نے اگلی بات کہی کہ جیسی دلیل آپ کی تصویر بھی بن رہی ہے جیسی دلیل آواز کی ویسی دلیل تصویر کی. آپ نے ٹی وی کو آن کیا اور لاہور سے یا کراچی سے نشر ہونے والی تصویر آپ یہاں دیکھیں گے. یہ ہے دنیا کا نظام. تو پھر اللہ کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. آپ کی تصویر بن رہی ہے اللہ کی طرف سے کیمرے لگے ہوئے ہیں. جو فضائل علی سن کر مسکرا رہا ہے اس کی حالت ہی تصویر آئے گی. جو فضائل علی سن کر گھبرا رہا ہے اس کی گھبرائی ہوئی تصویر آئے گی. ذکر علی چھڑا موالی خوش ہوئے منافق چلے. یہ طے ہو چکا ہے جو انسان کے منہ سے آواز نکلتی ہے وہ قیامت تک کے لیے فضاؤں میں محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں حسین حسین کے نعرے بلند آواز میں لگایا کریں. یا علی مدد کے نعرے بلند آواز میں لگایا کریں. علی جن ولی اللہ کے نعرے بلند آواز میں لگایا کریں تاکہ ہماری علی علی کی گونج قیامت تک کے لیے فضاؤں میں ملحق ہو جائے. جب وعدے پروردگار ہے ہم کو قیامت کا دن ہو ہم کو روک کر پوچھا جائے کیا تم علی کی ولایت کے قائل ہو. ہم کہیں گے ہم علی کی ولایت کے قائل ہیں. یا اللہ اگر گواہی کی ضرورت ہے تو فضاؤں سے پوچھ.
والے مولا آپ کا ذکر قبول فرمائے. یہ محرم کا وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں کئی بہنیں اپنے بھائیوں کو تڑپتا دیکھا، کئی بیٹیوں کے سروں پر آسمان یتیمی گرا، کئی جوان گرم ریت پر تڑپتے رہے. ازادرو چار میں تاریخ میں 4 بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں کے فراق میں اتنا روئی کہ گھر کے در دیوار ساتھ رونے لگے. ازادرو تاریخ کی پہلی بہن اپنی بھائی کے فراق میں 40 سال روتی رہی. 40 سال کے بعد اس کو بھائی مل گیا. یہ جناب یوسف کی بہن تھی. ازادرو تاریخ کی دوسری بہن اپنے بھائی کے غم میں فراق میں دیواروں کے ساتھ لگ کر روتی رہی کئی سال. آخر سغرا کو کہنا پڑا اے اکبر اس وقت ہو گئے جب سغرا اس دنیا سے چلی جائے گی. ازادرو تاریخ کی بہن اپنی بھائی کے فراق میں اتنا تڑپ کر روئی، اتنا روئی، آخر محبت نے جوش مارا، کنیز کو ساتھ لیا، اونٹ پر سوار ہوئی، پہاڑوں کے راستوں سے دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام ایسا آیا جہاں پتہ چلا بھائی کو زہر سے شہید کیا گیا ہے. ازادرو اتنا روئی کہ 11 دنوں کے بعد اس دنیا سے چلی گئی. یہ امام رضا کی بہن تھی، بی بی معصومہ کم. ازادرو تاریخ میں چوتھی بہن اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی. کہا اے عمر صاحب تجھ پر لعنت ہو، رسول کا بیٹا پس گردن ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے.